اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا 19 باب اس کی 26 سے 27 آیت۔ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہم نے دوسرے کلمے میں دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں سے بات کر رہے تھے اور اس کا وقت تقریباً تاریخ چھا جانے سے کچھ دیر پہلے یعنی تقریباً 11:30 بجے تھا، جبکہ تیسرے کلمے کا وقت متی 27 باب اس کی 45 آیت کے اکارڈنگ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ یہ کلمہ خاندانی فرائض کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ یہ کلمہ نہ تو باپ سے کوئی شکوہ اور نہ ہی کوئی دعا ہے، بلکہ اپنی ماں کی تسلی کے لیے کہا گیا اور بائبل کے مطابق ذمہ داری کو پورا کرنا تھا جو خدا نے بزرگان موسیٰ کے مطابق کہا تھا۔ 10 حکم دیے تھے، ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ پہلی تختی پر 4 حکم جبکہ دوسری تختی پر 6 حکم۔ پہلے 4 حکم خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ دوسری تختی پر 6 حکم جو کہ انسان کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا حقوق و فرائض ہیں اور انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ خداوند نے ہمیں مگر ہم انسان بھائی بہنوں سے ناراض، رشتہ داروں سے ناراض، ماں باپ سے ناراض، جبکہ خدا کہتا ہے کہ اگر تجھے قربان گاہ پر بھی یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے تو نیت کو وہیں چھوڑ اور پہلے جا کر اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر۔ انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا جو پہلا اور سب سے اہم حکم ہے وہ خروج 20 باب اس کی 12 آیت کے مطابق ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کو ہی کیوں چنا؟ وہاں پر باقی شاگرد بھی تو تھے۔ اس کی 3 اہم وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، صلیب کے نیچے اس وقت صرف مقدس یوحنا ہی موجود تھے اور کوئی شاگرد موجود نہ تھا، جس کا حوالہ ہمیں متی 26 باب اس کی 56 آیت میں ملتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کی نوشتیں پورے ہوں کہ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے تھے اور حکومتی عہدیداروں سے بھی ان کی جان پہچان تھی، جن کا حوالہ ہمیں یوحنا 18 باب اس کی 15 سے 16 آیت کے مطابق ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی ڈر کر چھپ گئے تھے اور اگر وہ بھی وہاں موجود ہوتے تو خداوند یسوع مسیح ان کو بھی مقدس یوحنا کے ہی سپرد کرتے، کیونکہ اس وقت مقدس یوحنا کا گھر سب سے زیادہ محفوظ تھا اور ان کے حکومتی لوگوں سے بھی، یہودیوں اور رومیوں سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے مقدس یوحنا کے سپرد کیا۔ ان ساری باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے کس قدر محبت رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کے تمام احکامات کو پورا کیا اور اپنے تمام حقوق و فرائض ادا کیے اور ہمارے لیے ایک بہترین مثال قائم کی، ایک کامل انسان ہونے کا درس دیا اور رشتوں کو نبھانے کا درس دیا۔ مقدس یوحنا رسول جو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے اور خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے تھے، مقدس یوحنا نے بھی اس محبت کو سامنے رکھ کر اپنے شاگرد ہونے کا فرض نبھایا اور تمام خطرات کے باوجود بھی وہاں صلیب کے نیچے موجود تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا کا ہی چناؤ کیا اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذمہ داری سونپ کر ماں کے لیے، اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے، ماں کی کفالت کے لیے مقدس یوحنا کے سپرد کر دیا۔ یہ کلمے سے ہمیں بہت سی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر آج میرے اور آپ کے لیے سننے والی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں رشتوں میں جوڑا ہے
اور ہمیں اسے بخوبی نبھانا چاہیے اور ہر حال میں ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور میری آپ سب سے التماس ہے کہ ان مشکلات میں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے اپنے فرائض سے منہ نہ موڑے بلکہ مقدس یوحنا کی طرح ان کا ساتھ نبھائے. خداوند بھی آپ سے خوش ہو کر آپ کو مقدس یوحنا کی طرح اچھے انعامات سے نوازے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.